دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی رحمت کے متعلق اگر میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں رب کا دربار سجا ہوا ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی من کی مرادیں پا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے نصیب میں 100 کروڑ لکھ دے جو پورے سال مجھے رزق ملے غیب سے، تو پھر آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ عظیم و شان عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ دعا ہے جو عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش اعظم کی زینت ہیں اور عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے، رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، رب کی فضیلت بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں اور پھر مانگنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھول دیے جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ اس لیے آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یا لطیفو۔ یا لطیفو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی مبارک اور بابرکت پر نور نام ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ہم پر لطف فرماتا ہے، یعنی ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا لطیفوں کے ذریعے جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو پھر آپ کے بند نصیب کے تالے کھلنے لگ جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے کہ صرف ایک بار اگر اس عمل کو کر لیا جائے، اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے، تو پورے سال کا رزق اور مال و دولت ہمارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے اور پہلے بدھ کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اگر آج اس دن کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پورے سال کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، لیکن اگر آج یہ خاص عمل کر لیا تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو خدا را یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کا عمل ہے، اور یہ عمل اور یہ وہ کلمات ہیں جو رب نے خود سکھائے ہیں۔ تو دوستوں، آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ میری بہنوں، اگر آپ لوگ اپنے سسرال میں پریشان ہیں تو اس عمل کو پڑھیں، آپ کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ کلمات ہیں، ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس سے بڑا اور کوئی دوسرا مہینہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے، اور یہ ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ 7ویں روزے کا عمل ہے، لازمی آج اس عمل کو پڑھیے گا۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کریں گے، جو بھی مراد کریں گے، سب ملے گا۔ پسند کی شادی، پسند کی نوکری، اللہ والوں جو آپ کو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب اللہ رب العالمین سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل میری بہنیں آپ لوگ لازمی کریں۔ اگر شوہر توجہ نہیں دیتے
یا پھر شوہر کی رغبت آپ میں کم ہو گئی ہے اور وہ دوسری لڑکیوں کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں، تو یقین کریں اس عمل کو پڑھیں اور پھر رب العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز تڑپنے والی محبت آپ کے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک وہ محبت، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں میری بہن کہ آپ کا گھر بس جائے، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، آپ کی خواہشات پوری ہوں، تو پھر یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ لیں۔ اور یہ وظیفہ رزق کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ اپنے شوہر کا چاہتی ہیں کہ رزق اچھا ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو لازمی آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ عمل پڑھیے گا۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا،
جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مسئلہ، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن اگر اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے، کروڑوں بھی مانگو گے، تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا اللہ پاک کی مدد آپ لوگوں کو کیسی ملتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ دولت کا سب سے تیز ترین ہے، اور یہ 7ویں روزے کو پڑھا جائے گا، 7 رمضان کو پڑھا جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اور بے شک آپ لوگ روزہ کھلنے کے بعد اس پانی کو پی لیجئے گا، لیکن پانی کا گلاس رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اور ایک مٹھی چاول یا چینی کو بھی رکھ کے پڑھیے گا، تاکہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے، اور کچھ غلطیاں اگر ہو جائیں تو اللہ پاک صدقہ کرنے کے عوض ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔
یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں،
تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو 1 بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا اچھے انداز سے مانگیے گا۔ پہلے پانی کے گلاس پہ دم کریں، اگر روزے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس پانی کو پی لیں، اگر روزہ ہے تو پھر روزہ کھلنے کے بعد اس پانی کو پی لیجئے گا، انشاءاللہ وہ پانی آپ کے لیے شفا ہو جائے گا، آپ کے اندر روحانیت بھی پیدا ہوگی، بہت سارے فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، چاہے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، بیماری ہو تو ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک دور اندیشی، یعنی کہ کوئی اگر دھوکہ دے رہا ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین اپنے ان وظائف کے ذریعے، ان ناموں کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے جو آپ کو بتایا ہے نا، یہ فائدے ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ پانی کے گلاس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ العزیز دعائیں دیں گے آپ لوگ، اتنا زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بس جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھ لیں، اور جو چاول وغیرہ صدقے کے لیے رکھے ہیں اس کو پرندوں کو، کبوتروں کو ڈال دیں، اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو بھی قبول فرما لے گا۔ لیکن دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، کیونکہ ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہے، پہلا بدھ ہے، اس کے بعد یہ 7 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، تو لہٰذا لازمی اس عمل کو پڑھ لیں، خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।